نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ انسان کو ایمان کی دولت کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ عظیم نعمت ہے کہ جس نعمت کا اگر انسان ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر کے شکر ادا کرنا چاہے تو اس کی 60-70 سال کی زندگی نہیں بلکہ سینکڑوں سال کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایمان ملنے کی دولت کا شکر انسان ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے بغیر مانگے۔ انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک مقام حاصل کرتا ہے، ایک مرتبہ حاصل کرتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی محنت لگی ہے، لیکن اللہ نے جو ہمارے دل میں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، جو ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اندازہ لگائیے ہم نے اس کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جس میں انسان کی محنت کا اور انسان کی کوشش کا دخل ہی نہیں ہے۔ انسان کی نعمت پر اور انسان کی محنت پر اور اس کی کوشش پر یہ دولت نہیں ملا کرتی ہے، یہ دولت اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں جس کے سینے کو اللہ اپنی توحید کے لیے پسند فرماتے ہیں۔ تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ وہ ایمان ہے جس ایمان کے پیچھے انسان کے سارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے انسان بڑے سے بڑا عمل کر لے گا، اس کا ایمان کے بغیر اس کا عمل بیکار ہے۔ ایمان کے ساتھ چھوٹا سا عمل کرے گا، اس کا عمل اس کے لیے کارگر ہوگا، قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کرنے کا اور اس کے درجات کو بڑھانے کا سبب بنے گا۔ اور دوسری بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ اس امت کے ساتھ جو نسبت لگی ہے، اللہ نے ہمیں کتنا عظیم پیغمبر عطا فرمایا ہے۔ وہ اتنا عظیم پیغمبر کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، لیکن اللہ نے بغیر مانگے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس نسبت پر اللہ نے اس امت کو مقام عطا فرمایا ہے۔ بہت ساری خصوصیات جو اس امت کے ساتھ مخصوص ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت ہونے کے ناطے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی عذاب اس امت پر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور آپ کے جانے کا وقت آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلایا آیا اور فرشتہ آیا کہ اللہ کے محبوب اللہ آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ مجھے بلاتے ہیں تو میں ابھی چلتا ہوں، نہیں، فرمایا کہ میں تو اللہ کے پاس چلا جاؤں گا لیکن میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ فرشتہ اللہ کے حضور جاتا ہے، اللہ کی طرف سے تسلی کا پیغام آتا ہے، میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو، میرے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت پر ہماری شفقت رہے گی، آپ کے بعد آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب میں چلا بھی جاؤں گا مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ ایسے نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا جو اس دنیا سے جاتے جاتے ہمارا اور آپ کا مسئلہ حل کرا گئے۔
ورنہ یقیناً مسلمانوں ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنے اعمال پر ذرا غور کر کے دیکھیں تو صحیح، اگر اس نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو خدائے پاک کی قسم آج ہم پر یہ آسمان آگ کے انگارے برسا رہا ہوتا۔ اگر اس نبی امت کی رحمت والی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو یہ زمین پھٹتی اور کبھی کا ہمیں نگل چکی ہوتی اور ہمارا نام و نشان اس دھرتی پر نہیں ہوتا۔ درود ہو اس آقا پر جس نے آخری وقت جاتے جاتے ہماری اور آپ کی فلاح و بہبودی اور ہماری آبادی کا مسئلہ حل کرا کے گئے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر احسانات بہت سارے ہیں۔ ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً جمعہ کے دن درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے نبی کے احسانات کا، لیکن قربان جائیے جس نبی کی امت ہونے کے ناطے ہم کو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا، اللہ نے اس درود شریف پر بھی ہمیں انعام عطا فرمایا کہ تم ایک مرتبہ درود میرے نبی پر بھیجو گے، اللہ تمہیں 40 اجر عطا فرمائے گا، 10 تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 تمہارے درجے بلند ہوں گے، 10 اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی۔ انعام مل رہا ہے ہمیں۔ بہرحال تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو کہ اللہ نے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، ایسے پاک پیغمبر اور اپنے محبوب کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ آج ہم نے اپنی پیدائش کا مقصد بھلا دیا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں تو کیوں بنایا ہے؟ کیا اللہ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ دنیا میں جانا اور جو ہے اچھی خاصی مال دولت کو اکٹھا کر لینا، حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دینا، بچے پیدا کرنا، ان کو بڑے کرنا، ان کو دنیا کے کاموں میں لگا دینا، بس یہ مقصد ہے کہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو ایک عظیم مقصد کے تحت بنایا ہے، اور اللہ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان ایسے اعمال کر کے آئے کہ اللہ کی ذات اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے، اور آخرت میں جب وہ قیامت کے دن میرے دربار میں کھڑا ہو رہا ہو تو وہ ہائے نفسی کہہ کر کے کھڑا نہ ہو رہا ہو، اس جو ہے فخر و غرور کے ساتھ کھڑا رہا ہو اور وہ لوگوں کو اپنے اعمال دکھاتا پھر رہا ہو، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اللہ کے یہاں کامیاب ہو گیا ہوں، لوگوں مجھے مبارکباد دو۔ اس مقصد کو پہچاننا ہے۔ ہم نے اپنی مقصد کو بھلا دیا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا دنیا میں؟ اللہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگو کیا تم یہ خیال کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہماری طرف دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ ہرگز ہرگز تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہیں دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میرے ہو کر کے رہو اور میری عبادت کرو۔ میری عبادت کرو گے تو تمہاری پیدائش کا مقصد کامیاب ہوگا۔ اگر میری جو ہے عبادت سے روگردانی کرو گے اور میری عبادت سے منہ موڑو گے اور میرے حکموں کی نافرمانی کرو گے
تو تم اپنے مقصد پیدائش میں ہٹے ہوئے ہو۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو انسان اپنے پیدائش کی مقصد کو بھول جاتا ہے وہ دنیا میں کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنی پیدائش کے مقصد کو بھلا کر کے دنیا میں ہم کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کو بھول کر کے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کے اللہ کے احکامات سے منہ موڑ کر کے اور دنیا کے پیچھے چلے جائیں گے، ساری دنیا کی حکومت بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اللہ کا وعدہ اور قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ ہفت اقلیم کی سلطنت بھی تمہارے قدموں میں آ جائے گی، لیکن اگر تم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں پہچانا تو تم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں مثالیں دے کر کے بیان فرمایا کہ اگر اس دنیا میں حکومت پر کامیابی ملتی، دنیا میں حکومت کرنا اور بادشاہت کا ملنا اگر دنیا میں کامیابی کی علامت نشانی ہوتی تو اس دنیا میں فرعون بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کو اپنی حکومت پر اتنا غرور تھا، اتنا تکبر تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں، اللہ کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کھلم کھلا اعلان کرتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن حکومت کے اندر ہوتے ہوئے، ساری طاقت ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو نمونہ بنا کر کے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم میں اس کی مثالیں بیان کر کے اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حکومت کے اندر کامیابی تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر حکومت میں رہتے ہوئے اگر وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانو گے تو فرعون کی طرح تم بھی کنارے لگا دیے جاؤ گے، تمہارا دنیا میں کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اگر مال و دولت میں جو ہے کامیابی ہوتی تو قارون اس دنیا میں بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساز و سامان اور اس کے خزانے کے دنیا میں دھسا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس مال و اسباب تو تھا، اس کے پاس جائیداد تھی، بڑے بڑے خزانے تھے، دنیا کے بڑے خزانوں کا مالک تھا، لیکن کمی اس کی یہ تھی کہ اس نے اپنے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں اس کے ساز و سامان کے دھسا دیا۔ ہمیں اور آپ کو پیغام دے دیا، میرے محبوب کے امتیوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف مال و دولت میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر مال و دولت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرنا، اللہ کے احکامات کی رعایت کے ساتھ اس کو حاصل کرنا اور وقت کے نبی کی تعلیمات کے مطابق اس کو خرچ کرو گے، اللہ تمہیں کامیاب کر کے دکھائے گا، ورنہ قارون کی طرح تمہیں بھی دنیا میں ناکام کر دیا جائے گا، تمہارا بھی کوئی حیثیت دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے کامیاب انسان وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے منہ موڑے گا اور اپنی خواہشات کی اتباع کرے گا، جو من میں آیا اس راستے پر اپنی زندگی گزارے گا، من چاہی زندگی گزارے گا، رب چاہی زندگی نہیں گزارے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے حکم و عدولی کرے گا اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا اور دنیا کی زندگی کو اول نمبر پر رکھے گا، اب آخرت کو بھلا دے گا اور اپنا مقصد دنیا کی زندگی بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہم اندازہ لگائیں ہماری زندگی کا رخ کدھر ہے؟ آج ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی کو کس راستے پر اور کس ڈگر پر ڈال رکھا ہے؟
صبح سے شام اور شام سے صبح ہماری زندگی میں کس بات کے تذکرے ہوتے ہیں؟ کیا ہماری روزانہ کی اٹھک بیٹھک کی محفلوں میں اور صبح اور شام میں ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں یا دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے جو دنیا کو ترجیح دے گا اور دنیا کو ایک نمبر پر رکھے گا اور آخرت کو بھلا دے گا اور اللہ کے نافرمانی پہ اتر آئے گا۔ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو چھوڑ دے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، ہماری زندگی سے نماز غائب ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے روزے ہماری زندگی سے نکل گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، ہم اپنی مال کی مکمل طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کا حج کرو اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے۔ کروڑوں کے مالک ہو کر کے آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن پر حج فرض ہو چکا وہ حج کو نہیں جا رہی۔ یہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی اور دنیا کی زندگی کو اول نمبر پر رکھا ہے اور آخرت کی زندگی کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے اور آخرت کی زندگی کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور جو آخرت کی زندگی کو بھلائے گا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، اللہ قرآن میں فرماتے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سوچ لینا چاہیے کہ جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ جنت کی خوشخبری نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے، جہنم کی خوشخبری ہے۔ اس لیے غور کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ ایک ہوا میں رکھا ہوا چراغ ہے، دیا جلاؤ اور ہوا میں رکھ دو اور پھر یہ خیال کرو کہ صبح تک ہی جلتا رہے گا، ہرگز نہیں جل سکتا۔ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے، نامعلوم کون سی ہوا کا جھونکا آئے گا اور ہماری زندگی کے دیے کو بجھا دے گا، اور وقت آئے نہ آئے ہم اپنی زندگی میں جو ہے بڑی بڑی پلاننگیں بناتے رہیں گے، لیکن موت کا فرشتہ آئے گا اور ہمیں قبر کے گڑھے تک خواہی نہ خواہی جانا پڑے گا۔ ہماری عمر کیا ہوگی، ہم کتنے برس کے ہوں گے، ہم کیا کر رہے تھے اور ہم کیا کرنا چاہتے تھے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا فرشتہ آئے گا اور وقت پر آئے گا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی جو ایک لامحدود زندگی ہے اس زندگی کی تیاری کرے۔ دنیا میں سب سے عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو پاگل کہتے ہیں، ہم تو دنیا کی ترقی کرنے والوں کو سمجھدار کہتے ہیں، لیکن نبی کیا فرماتے؟ نبی فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یعنی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ میرے اندر کتنی کمیاں ہیں۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اپنے اندر جھانکنے کی عادت ختم ہو گئی۔ میں دیکھتا ہوں، دوسرے کو دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ کمی ہے، اس کے اندر وہ کمی ہے، اس کے اندر وہ کمی ہے، لیکن میرے اندر کتنی کمیاں ہیں یہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ سب سے بڑی کمی یہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان دوسرے کی طرف انگلی کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر سامنے والے میں ایک عیب ہے تو تیری 3 انگلیاں تیری طرف آ رہی ہے، وہ اس بات کا تجھے میسج دے رہی ہے کہ سامنے والے میں اگر ایک کمی ہے تو تیرے اندر 3 کمیاں موجود ہے، پہلے اپنی کمیوں کو درست کر پھر دوسرے کی طرف انگلی اٹھا۔ اس لیے ہماری زندگی کا بنیادی مقصد دنیا کمانا نہیں، دنیا کے مال و اسباب اکٹھا کرنا نہیں، یہ تو دنیا کی زندگی میں اور زندگی جینے کے اسباب ہیں،
لیکن اصل جو ہمارا ہدف ہے، اصل جو ہمارا مقصد ہے، وہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری۔ موت کے بعد ایک لامحدود زندگی آنے والی ہے۔ ایمان والے کا یقین ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو مسلمان نہیں۔ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور قبر کے اندر سوال اور جوابات دینا، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھئی قبر کے اندر کس نے دیکھا ہے، کون سوال جواب کرتا ہے، مر کر کے کون زندہ ہوگا، کب ہوں گے، اگر ڈاؤٹ ہے اور شک میں ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر وقت انسان کو قبر کی فکر رہنی چاہیے۔ کون سا وقت اس زندگی میں صبح اور شام میں آئے گا کہ ہم دنیا چھوڑ کر کے قبر میں چلے جائیں گے، ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کی فکر ہمیں ہمیشہ دامنگیر رہنی چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے اور بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ روز آئے دن ہم موت سے قریب اور اپنی آخرت کے قریب اور قبر کے گڑھے کے قریب ہو رہے ہیں۔ اپنے مال اسباب سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنی اولاد سے اور اپنی چہیتی چیزوں سے ہم روزانہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ روزانہ کی زندگی جو ہماری صبح شام گزر رہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن ایک سال بڑے ہو گئے، ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔ یہ سوئی کی گھڑی ہمیں اور آپ کو میسج دے رہی ہے ٹک ٹک کر کے کہ تیری زندگی کا ایک سیکنڈ گھٹا لیا گیا، تیری زندگی کا ایک منٹ کم کر دیا گیا۔ روزانہ اگنے والا سورج ہمیں اور آپ کو میسج دے رہا ہے کہ تیری زندگی کا ایک دن چلا گیا، جو چلا گیا تیری زندگی میں لوٹ کر کے واپس نہیں آئے گا۔ آنے والے دن کو کامیاب بنا لے اور اچھے اعمال کے ذریعے سے اس دن کو سجا لے اور سنوار لے۔ ہو نہ ہو شام رات ہوتے ہوتے تیرے مقدر میں اس دنیا میں رات گزارنا ہو یا نہ ہو سکتا ہے تیری آنے والی شام قبر میں گزرے، اس قبر کی تیاری کر لے۔ ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ موت کو یاد کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہشات کو توڑنے والی اور اپنی امیدوں کو کم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خادم کے ذمے باقاعدہ یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ہر وقت مجھے موت یاد دلایا کرے گا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چھٹی کر دی کہ اب جا تیری چھٹی ہے۔ بڑا تعجب ہوا اس خادم کو، اس نے پوچھا حضرت اتنے دن تک تو آپ نے مجھے اس لیے رکھا تھا کہ میں ہر وقت آپ کو موت کی یاد دلاؤں، کہ امیر المومنین عمر فاروق کو موت کی یاد دلا رہا ہے، جبکہ صحابہ کے سامنے ہر وقت آخرت تھی، اس کے باوجود بھی ایک آدمی رکھا ہوا کہ موت یاد دلائی۔ چھٹی کر دی، پوچھا امیر المومنین ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنے دن تو آپ نے موت یاد کرنے کے لیے مجھے رکھا، اب آپ چھٹی کر رہے ہیں، کیا اب آپ موت کو بھول گئے یا آپ کو نے موت کو اتنا کیسے یاد کر لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑا اہم میسج دیتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اب میری داڑھی میں سفیدی اتر آئی ہے، میری داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں، اب یہ سفیدی اور میری داڑھی میں یہ جو سفید بال ہیں یہ ہر وقت مجھے موت کی یاد دلائیں گے، اب تیری ضرورت نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، ہمارے تو بال بھی سفید ہو گئے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، بھویں بھی سفید ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی مرنے کی سوچ بھی نہیں رہے ہم لوگ۔ اس لیے عقل مندی یہ نہیں ہے میرے بھائی، عقل مند انسان وہ ہے جو موت کی تیاری کرے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟
انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، ہزاروں پلاننگ ہم بناتے ہیں۔ ہم خود اپنے معاشرے میں نظر ڈال کر کے دیکھیں، ہمارے پاس ساتھ میں رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کتنے نوجوان ایسے تھے جو کئی امنگیں رکھتے تھے، کئی ارادے رکھتے تھے، لیکن وقت آنے سے پہلے، ان کی امیدیں پوری ہونے سے پہلے ان کا وقت اجل آ گیا اور ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے ان کو گورے غریبہ میں پہنچا دیا۔ کتنے باپ ایسے موجود ہیں جن کے کندھوں پر نوجوان بیٹے کے جنازے اٹھے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے فکر اس بات کی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے دنیا میں پیدا ہونے کے مقصد کو پہچانیں کہ میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں بیکار کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ روزی کمانے کے لیے انسان اپنے خالق کا نافرمان ہو جائے، وہ اس انسان کی روزی نہیں ہو سکتی۔ بے شک روزی کمانا عبادت ہے، نبی نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، لیکن حلال رزق کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے بندہ، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں اور ہماری آج کل تو بڑی خوبصورت مسجدیں بن رہی ہیں، لیکن نمازیوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی تو نمازی پکے ہوا کرتے تھے، آج مسجدیں پکی بن گئی تو نمازی کچے ہو گئے۔ ہم نے صرف جمعہ کے دن نماز پڑھنے کو فرض سمجھ رکھا ہے۔ دن میں 5 وقت کی اذانیں اس مسجد کے مناروں سے گونجتی ہے، ہمیں اور آپ کو پکار کر کے اللہ کا منادی پکار کر کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کہتے ہیں، ہم اگرچہ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنے زبان حال سے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں مؤذن کو اور اس منادی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں تیری نماز میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو میرے بزنس میں ہے، کامیابی میری دکان میں ہے، کامیابی میری کھیتی میں ہے، تیرے اندر آؤں گا تو میرے کام کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ مسجدیں ویران ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مسجدوں کی خوبصورتی مسجدوں میں بہترین ٹائلز لگانے سے نہیں آئے گی، مسجدوں کی خوبصورتی بہترین مناروں میں نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ مسجدیں اگر آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتی ہے تو اس لیے چمکتی ہے کہ اس مسجد میں امت کا نوجوان سجدہ کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نماز جیسی اہم عبادت جس کو نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ علماء نے یوں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس نبی کا امتی ہو کر کے نماز چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو قبر میں آپ کی آنکھوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان نماز کی پابندی کرتا ہے اور سجدے میں سر رکھتا ہے، اس سجدے کی وجہ سے نبی کو روزے میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ہمیں نبی نے اللہ کے در پر جھکنا سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہو رہے تھے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، امی آمینہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، ابھی بستر پر لٹایا ہی تھا کہ آپ اٹھے نوجوان کی طرح اور آپ سجدے میں چلے گئے۔ نبی کی آمد کا سب سے پہلا پیغام، نبی اس دنیا میں آ رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں، اس امت کو، اس امت کے مسائل اور اس امت کی پریشانیوں کا حل اگر اللہ نے کہیں رکھا ہے تو سجدے میں رکھا ہے۔ یہ نبی کی اس دنیا میں آمد پر پہلا میسج تھا، اور جس وقت نبی اس دنیا سے جا رہے تھے، ہمارے نبی کا آخری پیغام کیا تھا؟
حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی زبان سے صحیح الفاظ نہیں نکل رہے تھے، میں نے کان لگا کر کے سنا، نبی نے آخری امت پر آخری وقت میں آخری امت کو یہ پیغام دے کر کے جا رہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز مت چھوڑنا، میری امت نماز مت چھوڑنا۔ دنیا میں ہمارا کوئی بڑا چلا جاتا ہے، ہمارے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے وقت آخر وقت میں اگر کوئی بات وہ کیا جاتا ہے، دنیا زمانہ بھر اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کے چرچے ہوتے ہیں کہ آخری وقت فلاں صاحب اپنے اولاد کو یہ وصیت کر کے گئے تھے۔ امت آج جو ہے اس کی اولاد وہ وصیت پوری نہیں کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کی آخری وصیت کو بھی نہیں نبھا رہی ہے۔ امت کی مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارا نبی اس دنیا سے جا رہا تھا اور آخری وقت میں ہمیں اور آپ کو پیغام دے کر کے جائے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز مت چھوڑنا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، نبی نے یہ کس کے لیے فرمایا تھا؟ نبی کس کو کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا؟ صحابہ کو کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ رہے تھے، وہ تو تہجد گزار تھے، ان کے ہاں نماز چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کس کو کہہ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ کو کہہ رہے تھے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ فاطمہ تو وہ تھی جس کی سردیوں کی رات ساری رات اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی۔ کس کو کہہ رہے تھے؟ اپنے بیٹے، اپنے نواسے حضرت حسین کو کہہ رہے تھے؟ نہیں، اس نے تو کربلا میں سجدے کی حالت میں سر کٹا دیا تھا۔ کس کے لیے پیغام تھا؟ 14 صدی بعد آنے والی ہم امت کے لیے، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے پیغام تھا کہ آنے والی امت نماز کو ہلکا سمجھے گی، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بجائے نبی کی آنکھوں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے نبی اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو پیغام دے کر کے گئے، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ آج ہم نے چھوڑ دی نماز۔ ہم جمعہ پڑھ کے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا، پورے ہفتے کا قرض ہم نے چکا دیا۔ ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ امت کیوں پریشان ہے آج؟ اس لیے ہم پریشان ہیں کہ آج ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا۔ جو ذات ہمارے مصائب کو، ہمارے مسائل کو، ہماری پریشانیاں حل کرنے کے لیے تیار ہے، ہم نے اس کا در کھٹکھٹانا ہی چھوڑ دیا۔ اس لیے اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری والے اعمال کو لازم کریں۔ آخرت کی تیاری کے لیے بنیادی چیز نماز ہے۔ نماز دین اسلام کا اہم ستون ہے۔ نماز، نبی نے فرمایا بغیر سر کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا نماز، دین میں نماز کا اہمیت ایسا ہی ہے جیسے انسان کی باڈی میں سر کی اہمیت ہے۔ بغیر باڈی کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر نماز کے انسان کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری خوبصورت نماز مسجدیں جو ہے 5 وقت کی نمازوں کے لیے آباد رہیں، اور 5 وقت یہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی تو یہ مسجدیں ہمیں دعائیں دے گی، ورنہ یہ مسجدیں جو ہے چیخیں گی، چلائیں گی۔ رات کی آخر پہر میں ہمارے لیے مسجدیں بد دعائیں کرتی ہیں۔ عجیب واقعات اس معاملے میں ہیں، میں آپ کو سناتا لیکن وقت ہو گیا ہے۔ نماز کی پابندی کی کوشش کریں، نوجوان ساتھی بھی اور سارے بوڑھے بزرگ بھی۔ اللہ تعالی ہمیں کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔